درود ابراہیمی کی فضیلت کے بارے میں بتائیں، اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں۔ یہ وہ خاص درود پاک ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ یہ درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے خود جاری ہوئے۔ درود ہزارہ ہے کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کیسے آیا، اس میں کس طرح سے شان کو بیان ہو؟ جب آپ کسی بھی اللہ کے نیک بندے کے حضور پیش ہوتے ہیں جس کی رسائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری مبارک تک ہے، آپ اسے کسی بھی وظیفے کی اجازت لے لیں، وہ آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ لیکن جب آپ انہیں کہیں گے اس درود پاک کی جو اپنا خاص درود پاک ہے اس کی خاص اجازت عنایت فرمائیں، وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ وہ اس لیے کہ وہ درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک میں پہنچنے کا اذن ہوتا ہے ان کے پاس۔ کہا جاتا ہے جب بھی آپ نے کوئی دعا کرنی ہے یا کوئی ذکر اذکار کرنے ہیں تو درود پاک کو پہلے پڑھیں اور اس کے بعد یہ وظائف شروع کریں، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے بزرگان دین سے یہ سنا ہے کہ جب آپ کوئی وظیفہ یا دعا کرتے ہیں آپ بالآخر درود پاک نہ پڑھیں تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پبلک مسٹریز میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان حسن زیب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جہاں پر ہم اوراد و وظائف بتاتے ہیں، آپ کو ڈفرینٹ جو اسم ہیں، ڈفرینٹ سورہ مبارک ہیں ان کے بتاتے ہیں۔ لیکن آج کا ایک اسپیشل ایپیسوڈ، آج ہم درود پاک کے بارے میں، درود ابراہیمی کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ وظائف پوچھیں گے، ہم شان نزول پوچھیں گے، اہمیت پوچھیں گے، فضیلت پوچھیں گے۔ تو ناظرین، بلا کسی تاخیر کے رخسار بھائی کی جانب بڑھتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم رخسار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ہیں حسن بھائی؟ خیریت سے؟ جی میں ماشاء بالکل اللہ ٹھیک۔ سر۔ اچھا، آپ نے سنا ہوگا آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ظاہر ہے درود ابراہیمی کے حوالے سے ہے۔ تو سر سب سے پہلے تو بتائیں درود ابراہیمی کی فضیلت کے بارے میں بتائیں، اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں اور اس کے شان نزول بتائیں۔ اچھا، درود ابراہیمی کے حوالے سے ہمیں بہت سارے کوسچن بھی تھے، بالکل مختلف ہماری پوڈ کاسٹ میں نیچے لوگوں نے مینشن کیا ہوا تھا کہ اس کے بارے میں بیان کریں۔ دیکھیں ہم کیا ناچیز لوگ ہیں، ہم نے کیا بیان کرنا ہے ایک پوڈ کاسٹ میں، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ ہم گناہ گاروں کو، ناچیز لوگوں کو اس جیسے ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا موقع عنایت فرمایا، بالکل الحمدللہ۔ ہم تو اپنے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں گنتے، صحیح بات۔ لیکن بطور مسلم جو درود ابراہیمی کے بارے میں آپ نے پوچھا، یقین کیجئے یہ وہ خاص درود پاک ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، بے شک۔ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا نزول کیسے ہوا وہ دیکھیں، کتنا خوبصورت واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب سورہ الاحزاب کی آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں یہ فرمایا گیا، اس کا اردو ترجمہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو آپ بھی درود پاک بھیجو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ٹھیک ہے، اس کا میں مفہوم بیان کر دی۔ تو اس کے بعد جو صحابہ کرام تھے، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور یہ درخواست کی، التجا کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پہ کیسے درود پاک بھیجیں؟ ٹھیک ہے، تو پھر درود ابراہیمی کی یہ الفاظ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ اس طرح سے یہ درود پاک بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اسی طرح سے آگے بالکل دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ یعنی کہ یہ درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے خود جاری ہوئے۔ بالکل آپ نے خود اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ان کو یہ تلقین فرمایا، یہ درود پاک۔ ٹھیک ہے، اب جو باقی درود پاک ہیں جیسے درود تنجینہ ہے، درود ہزارہ ہے، اسی طرح سے درود غوثیہ ہے، درود تاج ہے، دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی ایک نسبت ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اپنی اپنی محبت ہے۔ نا۔ اور ان کو بھی، یہ جو جتنے درود پاک ہیں یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی خاص عنایات ہیں اپنے بزرگان دین پہ، اپنے محبوب بندوں کے اوپر۔ لیکن جو درود ہزارہ ہے آپ کی حیات مبارکہ میں، جب آپ ظاہری طور پہ اس دنیا میں تشریف فرما تھے الحمدللہ، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود تلقین فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب دوسری طرف جب درود پاک کی اہمیت کے بارے میں بات کی جائے تو بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری احادیث ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑے. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں اور 10 اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دیکھیں کتنی خوبصورت بڑی بات ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پہ زیادہ درود پاک بھیجتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ماشاء اللہ. دیکھیں نا، یعنی کہ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو ہم اگر ادھر بیان کریں اور اس کی وہ فضیلت بیان کریں تو وہ ہمارا پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا. بہت لمبا ہو جائے اب اس میں جو دوسری بات آگے میں کرنا چاہتا ہوں ان احادیث کے علاوہ، دیکھیں جتنی امتیں انبیاء کرام اس کائنات میں تشریف لائے ان کو ایک وسیلہ تھا ان کی نجات کا، اور وہ تھی توبہ. صرف ایک وسیلہ. لیکن یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص دست شفقت ہے ہم گناہ گاروں پہ، مسلمانوں پہ، ہم گناہ گار امتیوں پہ، کہ ہمارے پاس 2 وسیلے ہیں. کیسے؟ ایک وسیلہ توبہ نجات کا اور دوسرا درود پاک. جس کے پاس یہ 2 وسیلے ہوں اور وہ پھر بھی نجات سے محروم رہ جائے، یہ تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جیسے لوگوں کی بد نصیبی ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے مزید اگر آگے چلتے ہیں تو جو درود پاک کی خاص آپ ایک صفت کہہ لیں، وہ یہ بھی میں نے نوٹ کی کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اوراد و وظائف کر کر کے تھک چکے تھے، ان کو عرصہ دراز بیت گیا تھا، وہ کروڑوں میں ذکر اذکار کر چکے تھے. ٹھیک ہے. جب وہ درود پاک کو پڑھنا شروع کرتے ہیں حسن صاحب، یہ وہی بتا سکتا ہے جو اس کو کرتا ہے، جو اس کی خاص اس کے اوپر جو ایک طاری ہوتی ہے، کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ الفاظ سے باہر ہے. وہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے الحمدللہ اس گناہ گار نے 4-5 کروڑ مرتبہ یا اللہ پڑھا، روزانہ 25,000 مرتبہ. تو مجھے حکم ہوا کہ اب درود پاک کی بھی کثرت کریں. پہلے بھی پڑھتا تھا میں الحمدللہ، کوئی ایسا دن نہیں گزرا الحمدللہ کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے کہ جس دن اس بندہ ناچیز نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک نہ پڑھاؤ. یہ بھی ان کی مہربانی ہے. ہم گناہ گاروں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں، ہم تو کسی کہہ لیں کہ کھیت کی مولی نہیں ہے. تو پھر میں نے اس کو 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک کی نیت کی میں نے الحمدللہ اپنے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ کے دست شفقت سے الحمدللہ. تو جب میں نے شروع کیا، ٹھیک ہے، ایک تعداد کو میں نے فکس کر لیا اور اس کو 1.25 کروڑ کی نیت سے پڑھنا شروع کیا. یقین کیجئے جو کیفیات، جو سرور، جو محبت، جو نشہ مجھے درود پاک پڑھنے سے حاصل ہوا، اور جو نعمتیں، رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوا، یقین کیجئے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ رونمائی نہیں فرمائی تھی. اتنا درود پاک ایسی عبادت ہے، کوئی بھی عبادت ہے، جتنی مرضی آپ اس کو خوش اخلاقی سے کر لیں، پوری نیت کے ساتھ کر لیں، وہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی. لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے جو کہ قبول ہی قبول ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا رخسار بھائی، درود ابراہیمی کے حوالے سے تو ہم بات کر رہے ہیں، درود ابراہیمی کے حوالے سے نا، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کامنٹس آئے تھے، آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں غالباً جن سے درود ہزارہ کے بارے میں آپ نے ذکر فرمایا تھا، آپ نے میرے خیال غالباً پڑھ کے بھی بتایا تھا. تو سر اس کے بارے میں لوگ بڑے کوسچنس کر رہے تھے کہ یہ درود ہزارہ ہے کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کیسے آیا، اس میں کس طرح سے شان کو بیان ہو، اگر اس کے بارے میں تھوڑا بتا سکیں. اچھا، درود جو مختلف، میں نے پہلے گزارش کی کہ مختلف درود پاک ہیں، وہ مختلف بزرگان دین کا اذن ہے جو رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عنایت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو اس کو بیان کرنے سے پہلے، کہ جب آپ کسی بھی اللہ کے نیک بندے کے حضور پیش ہوتے ہیں جس کی رسائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری مبارک سے تک ہے،
آپ اسے جو بھی وظیفے کی اجازت لیں، ٹھیک ہے، کسی بھی وظیفے کی اجازت لے لیں، وہ آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ لیکن جب آپ انہیں کہیں گے کہ جی اس درود پاک کی جو اپنا خاص درود پاک ہے اس کی خاص اجازت عنایت فرمائیں، وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ صحیح۔ وہ کہیں گے جی پڑھیں، ٹھیک ہے، اجازت ہے، کھلا پڑھیں، جتنا مرضی پڑھیں، درود پاک تو ہر شخص کو پڑھنا چاہیے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں تو پھر انسان میں اس کی کیا اوقات ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو خاص اجازت ہے وہ عنایت نہیں وہ فرماتے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک میں پہنچنے کا اذن ہوتا ہے ان کے پاس باطنی طور پہ، ٹھیک ہے، جن کے اوپر ان کے مرشد کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے، جن کے اوپر ان کی محبتوں کا بسیرا ہوتا ہے، ان کے دست شفقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مرشد کریم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ، ٹھیک ہے، آپ کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری مبارک تک پہنچاتے ہیں باطنی طور پہ، اور یہ مرنے سے پہلے بھی ہو جاتا ہے اور اس دنیا میں سے جانے کے بعد بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی خاص عنایت ہوتی ہے درود پاک۔ اب جیسے آپ نے درود ہزارہ کا، اسی طرح سے ایک درود غوثیہ بھی ہے، درود بالکل۔ تنجینہ بھی ہے، درود تاج بھی ہے، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے درود پاک ہیں۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب بندے جب وہ آپ کی شان میں ہر وقت درود پاک پڑھا کرتے تھے، آپ سے محبت کیا کرتے تھے، عاشق رسول تیار کیا کرتے تھے صحبت میں رہتے ہوئے، آپ کی کچہری مبارک میں آپ کے ساتھ سامنے تشریف فرما ہوتے تھے، آپ کی ان کے اوپر خاص نظر عنایت ہوتی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک خاص درود پاک بھی عنایت فرما دیتے تھے کہ آپ یہ پڑھیں۔ یہ جتنے درود پاک ہیں یہ بزرگان دین کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی عنایت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو درود ہزارہ ہے یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو پاکستان میں جو لانے والے بزرگان دین تھے، جن کو اب بانی بزرگان دین بھی کہا جاتا ہے، حضرت خواجہ نور محمد چراہی سرکار، اچھا۔ آگے ان کے فرزند پاک ہمارے جو دادا مرشد، جو ہمارے مرشد کریم حضور قبلہ عالم سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب کے مرشد پاک تھے، حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی سرکار، چورا شریف اٹک کے پاس۔ اچھا۔ یہ ان کی طرف سے، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی مقام سے ان کو خاص یہ درود پاک تلقین ہوا، اچھا۔ درود ہزارہ۔ اور اب وہی درود پاک آگے ان کے جو چاہنے والے ہیں الحمدللہ، ان کے جو خلفاء ہیں، آپ دیکھیں الحمدللہ زیادہ تر جو سلسلہ نقش بند کے بزرگان دین ہوں گے یا ان کے مریدین ہوں گے یا ان کے خلفاء ہوں گے، آپ کو درود ہزارہ تلقین کیا جاتا ہے۔ یہ صرف پاکستان میں یا اوور آل جو دنیا میں نقشبند سلسلے کے لوگ ہیں؟ میں اس کو پاکستان کی حد تک، جو حد تک میرا نالج ہے کہ اچھا۔ پاکستان میں جتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں ملا ہوں، وہ ویسے پڑھا تو یہ آل اوور دی ورلڈ جاتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں ایسے ہمارے الحمدللہ جو لوگ رابطہ کرتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جی ہم تو یہ تو ہمارے ابا اجداد سے ہمارے تک چلتا آ رہا ہے اچھا۔ درود ہزارہ۔ بہت سارے لوگ ہیں اس کو پڑھنے والے، کروڑوں میں، خربوں میں الحمدللہ۔ اب بات ہو رہی ہے کہ اس کو لانے والے اور اس کا پاکستان میں جیسے، تو اس حوالے سے یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا بڑا خاص درود پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس درود پاک کی مجھے 3 اجازتیں عنایت ہوئیں، اچھا۔ الحمدللہ۔ ایک سب سے پہلے جب میں بیعت ہوا تو میرے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور قبلہ عالم سرکار کے ہمراہ مجھے اس کو پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ درود ہزارہ پڑھیں اور ساتھ جو باقی ذکر اذکار تھے وہ کریں۔ پھر اسی طرح سے مجھے اس کی دوسری اجازت اس سے کوئی 3 سال کے بعد عنایت ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ باطنی معاملات ہیں کہ اس کو بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا ٹھیک ہے۔ کہ اس کی اجازت کے کیا ثمرات حاصل ہوئے۔ پھر اسی طرح سے ایک تیسری اجازت اس کی عنایت ہوئی، اور وہ بڑی خاص اجازت تھی الحمدللہ، یہ درود ہزارہ کی۔ اب اسی طرح سے جو سلسلہ عالیہ قادری ہے، ٹھیک ہے، جنہیں ہم حضرت سرکار سیدنا غوث پاک سرکار کی بارگاہ سے منسوب کرتے ہیں، جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں، قادری لکھتے ہیں، بالکل۔ سلسلہ عالیہ قادری، وہاں پہ درود غوثیہ کی تلقین کی جاتی ہے۔ ٹھیک جو ہے۔ ان کے خلفاء ہیں یا ان کے جو مریدین ہیں سرکار کی، وہ سارے درود غوثیہ کی کرتے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ، کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں درود پاک۔ لیکن ان سب کے باوجود جو درود ابراہیمی ہے اس کی افادیت پہ
اس کی امپورٹنس پہ، اس کے نزول پہ کسی کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ وہ خود حیات مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تلقین فرمایا. ٹھیک ہے، یعنی کہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ جو باقی درود پاک ہیں یہ بھی بزرگان دین کے اذن ہیں جو آقا کریم صلی اللہ، اور یہ سب کے سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی عنایت ہوئے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، اب بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا درود پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم. علیہ وآلہ وسلم. اب یہ جو بڑے درود پاک ہیں، درود ابراہیمی ہو گیا، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو باقی درود پاک ہیں، ان کو اگر کوئی 1.25 کروڑ کی نیت سے پڑھنا شروع کرے یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے لوگ چھوٹا درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر سکیں. تو اس میں کسی قسم کی قباحت یا وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد تو صرف یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا، ظاہر ہے. آپ کا دست شفقت کی بھیک مانگنا. ہم تو بالکل. گناہ گار ہیں نا، ہم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس طرح سے جولی پھیلا سکتے ہیں. درود پاک پڑھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر عنایت ہو جائے، بس صرف صحیح ایک بات ہے. نظر عنایت، یہ دنیا اور آخرت دونوں سمجھے. دونوں سمجھ جائیں گے. اچھا رخسار بھائی، کہا جاتا ہے جب بھی آپ نے کوئی دعا کرنی ہے یا کوئی ذکر اذکار کرنے ہیں تو درود پاک کو پہلے پڑھیں اور اس کے بعد یہ وظائف شروع کریں. اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، یہ بالکل درست بات ہے جی. اکثر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ہم نے بزرگان دین سے یہ سنا ہے کہ جب آپ کوئی وظیفہ یا دعا کرتے ہیں آپ بالآخر درود پاک نہ پڑھیں تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہیں. ہاں جی، یہ بڑا کانسیپٹ سنا ہوا جی ہے جی کہ جی آپ کی دعا لٹکی رہتی ہے. یہ کیا ہے؟ جی، یہ جو بات ہے یہ لوگ اسے ایک حدیثہ مبارکہ، جو حدیث مبارکہ ہے اس سے اس کو منسوب کرتے ہیں. وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا. ٹھیک ہے، آپ نے نہ حمد پڑھی اور نہ درود پاک پڑھا، ڈائریکٹلی دعا کرنے لگ گئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بہت جلدی کی، اور پھر فرمایا کہ جب بھی آپ دعا فرمائیں، دعا کریں، اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو بھی دعا کرے اس سے پہلے سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ بیان کرے. ٹھیک ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھے اور پھر دعا کرے. ایک اور بڑی خاص حدیث مبارکہ سے صاحب اس بارے میں مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے جب تک اس میں مجھ پہ درود پاک نہ پڑھا جائے. دیکھیں کسی کیسی خاص بات ہے. رخسار بھائی یہ آگے بڑھتے ہیں. آگے مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ نماز میں پڑھنا فرض ہے درود ابراہیمی؟ ضروری ہے، لازم ہے؟ اچھا، اس میں جو مختلف فقہ ہیں ہمارے ہاں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے، اب جو اس میں فقہ حنفیہ والے وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ واجب ہے، اگر جان بوجھ کے آپ نے چھوڑا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اچھا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو دوسرے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے. ٹھیک ہے، یہ فرض ہے، اس کے بعد نماز ہوگی نہیں. لیکن ان سب مختلف متضاد رائے کے باوجود درود ابراہیمی کی افادیت پہ، اس کی امپورٹنس پہ کوئی کسی قسم کا کسی کو شک نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایک حدیث مبارکہ کے تھرو الحمدللہ کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلقین فرمایا جیسے ہم نے پہلے بیان کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے رخسار بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ہم ہر پوڈ کاسٹ میں ذکر کرتے ہیں اوراد و وظائف کے حوالے سے، تو کیا درود ابراہیمی کے وظائف کیے جا سکتے ہیں؟ کوئی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں. اس کو بڑی بڑی کثرت میں نے لوگوں کو دیکھا جو درود ابراہیمی کی کثرت فرماتے ہیں الحمدللہ. اس کی جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ 41 روز روزانہ 1000 مرتبہ جو شخص بھی اس کو پڑھے گا، یعنی کہ انہوں چند جمعرات سے شروع کریں 41 روز تک ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح کے ساتھ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے سے ہم درود ابراہیمی کے الحمدللہ عامل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مزید ہمیں پڑھنے کی توفیق عنایت فرما دیتے ہیں، اس کی روحانیت، اس کے جو فیوز و برکات ہیں ان کا نزول شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ. یہ ایسا خاص درود پاک ہے. اور جو اتنی تعداد نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، جو اتنی تعداد نہیں پڑھ سکتے وہ اس کو 700 مرتبہ کر لیں 41 روز. ٹھیک ہے، 313 مرتبہ 41 روز کر سکتے ہیں اسی جو میں نے طریقہ کار بتایا اسی کے ساتھ. تو انشاءاللہ
اللہ اس کے فیض و برکات. ویسے تو درود پاک چیز ہی ایسی ہے ہوں، کہ جب بھی پڑھیں گے اس کے فیض و برکات آنے ہی آنے ہیں. جیسے اب میں نے ظاہر ہے. پہلے حدیث مبارکہ آپ کو بیان فرمائی کہ جی 10 اس کے درجات بلند فرما دیے جاتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دی جاتی ہیں، 10 برکتیں عنایت ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ تو ایک ہے ہی ہے، لیکن اس کے جو خاص ایک آپ سمجھ لیں کہ اس کی روحانیت کا آپ کے ساتھ ان ٹچ ہونا وہ شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ. جو بھی اس طرح سے زکوٰۃ 3 طریقے ہیں، تینوں میں سے جو بھی کر لیں تو انشاءاللہ ہو جائیں گے. اچھا، آگے ہم بڑھتے ہیں رخسار بھائی. وظائف کچھ بتائیں جس طرح سے آپ ہمیشہ بتاتے ہیں، ساتھ اجازت بھی دیتے ہیں. تو کون سے وظائف ہیں، کتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، کس طرح سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. اچھا، اس کے درود ابراہیمی کے تو بہت سارے بے انتہا فوائد ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. اس کے ذکر اذکار جو وظائف ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. ہوں، خاص طور پہ وہ لوگ ہوں، جن کو اندیشہ ہوتا ہے یا ایسے وسوسے آتے ہیں کہ وہ پاگل پن کا شکار ہو جائیں گے. ہوں، ٹھیک ہے، مختلف آج کل بیماریاں ان کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جی پاگل پن کا شکار ہو جائیں گے یا ایسے چیزیں. اور خاص طور پہ جو راہ سلوک کے مسافر ہیں، ٹھیک ہے، یہ شیطان کا ایک خاص ہتھیار ہوتا ہے کہ جی تم اتنے وظائف کر رہے ہو تو یہ تو تم ایسے ہو جاؤ گے. ہوتا ہے نا، ایک وسوسے ڈالتے ہیں. اس حوالے سے درود ابراہیمی بہت خاص. اس کو روزانہ کی جو ایک تسبیح بھی پڑھتا ہے، ایک تسبیح بھی پڑھنا شروع کر دے اس کی روزانہ کی، اور اس کو اسی طرح سے پڑھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، ہر طرح کے پاگل پن سے، ذہنی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرما دیتے ہیں. اور اس طرح کے جو آپ کے وسوسے شیطان آپ کے دلوں میں ڈالتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی چھٹکارا عنایت فرما دیتے ہیں. دوسرا ایک اس کا خاص عمل ان لوگوں کے لیے جو رجت کا شکار ہو چکے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے اپنی مرضی سے وظائف پڑھے یا کسی کی مرضی سے پڑھے لیکن شرائط کا وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے ایک ہمارے ہاں کہ لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھا اور وظیفہ شروع کر دیا، کسی سے اجازت رہنمائی لینا پسند نہیں فرمایا. ظاہر ہے. جو لوگ رجت کا شکار ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑا خاص ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ جتنی تعداد میں انہوں نے وہ عمل پڑھا ہے ٹھیک پہلا ہے. جس سے وہ رجت کا شکار ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ انہوں نے کوئی 313 مرتبہ روز عمل پڑھا ہے اور اس کو 3 دن ہوئے ہیں انہوں نے وہ وظیفہ چھوڑ دیا، تو یعنی کہ یہ 900 کچھ ہو جاتی ہے تعداد. تو اتنی تعداد میں یہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اتنی تعداد میں درود ابراہیمی پڑھ کے کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر فاتحہ پڑھ کے ٹھیک ہے. اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں. اللہ کے فضل و کرم سے ان کو رجت سے آزادی ملے گی. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے اور ان کے لیے یہ درود ابراہیمی ذرا تھوڑا بڑا ہے، اتنی تعداد میں اور اتنے وقت میں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تعداد میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اس جتنی تعداد میں انہوں نے وہ وظیفہ کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر طرح کی رجت سے ان کو محفوظ فرما دیں گے اسی بالکل ٹھیک وظیفے کی ہوگا. برکت سے. آگے ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ بتائیں. زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے پہلے درخواست کی ہے آپ کو کہ 3 طریقے، 313 مرتبہ 41 روز، 700 مرتبہ 41 روز اور 1000 مرتبہ 41 روز. ٹھیک ہے. تینوں میں سے جو بھی کوئی کر لے گا، ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ جو اس کے زکوٰۃ کی فیض و برکات ہیں وہ جاری ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا رخسار بھائی، جس طرح سے ہم ہمیشہ کوشچنز بیچ میں ایڈ کرتے ہیں، ایک سوال مجھ تک یہ بھی آیا کہ ایک شخص ہیں ان کو موت کے وسوسے آتے رہتے ہیں، جیسے کہ اب بیٹھے ہوئے تو ایسے فیل ہوگا کہ یار مجھے کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، میں مر نہ جاؤں، میرا ایکسیڈنٹ نہ جی ہو جائے، اور موت کے وسوسے آتے رہتے ہیں. اس کو جا کے ECG بھی کروا کے آیا، پھر اس نے جو ان سے نا اس کو ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ، لیکن اس کے دل میں یہ خوف بیٹھا ہوا ہے، ڈر بیٹھا ہوا ہے. اس کے لیے کوئی دل کو سکون پہنچانے کے لیے، یہ وسوسے نکالنے کے لیے کوئی وظائف؟ اچھا، یہ جو آپ کیفیات بیان فرما رہے ہیں یہ ایکچولی اگر اس سے ہم کسی بیماری کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ڈپریشن انزائٹی کے مریضوں کا ایسا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی پچھلے 7 دن میں ہم 3 دفعہ اپنی ECG کروا چکے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ ابھی بس ہارٹ اٹیک آنا ہے اور میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے، موت کے وسوسے اور اس طرح کی چیزیں. سب سے پہلے ان کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، کسی طرح کا فاسٹ فوڈ جیسے ہم ہوتی ہیں آئلی چیزوں سے وہ پرہیز کریں. دیکھیں وظائف کے ساتھ ساتھ میڈیسن کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی بہت ضروری اپنی ہیں. صحت کا خیال رکھنا صحت کا ضروری ہے. خیال رکھنا چاہیے. ساتھ جوگنگ کا اہتمام کریں، کم از کم کوئی اپنا ٹائم فکس کر لیں، ایوننگ میں کر لیں، مارننگ میں کر لیں، وہ کریں. ساتھ یہ والی چیزیں کریں
یعنی کہ آئلی چیزوں سے پرہیز کریں، فاسٹ فوڈ سے اجتناب کریں، دیسی کھانا کھائیں، فروٹس ویجیٹیبلس کا استعمال کریں، اور اس کے علاوہ درود ہزارہ 313 مرتبہ 313 مرتبہ روز پڑھیں، ساتھ میں 1000 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 1000 مرتبہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر درود پاک پڑھ کے اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نیند کا بہت پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ جب نیند ڈسٹرب ہوتی ہے تو ان کی یہ جو ایشوز ہیں وہ اور زیادہ ہوتے ہیں، خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ایک تو یہ وظائف کرنے کے دوران ہی نیند آ جائے گی، 1 دن 2 دن 3 دن 5-7 دن کے اندر اندر ان کی نیند کا ایشو ختم ہو جائے گا۔ جب ان کا نیند کی پرابلم ریزالو ہوگی سمجھ لیں کہ وہ صحت یابی کی طرف گامزن ہے، کیونکہ جب وہ پرسکون نیند لیں گے، ٹھیک ہے، 2-4 دن ہفتے 10 دن کے اندر اندر ان کا جو ڈپریشن انزائٹی کے معاملات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ ان چیزوں میں آگے جا چکے ہیں ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی میڈیسن بہت ضروری ہے۔ اچھا رخسار بھائی، ایک بڑا خوبصورت کویشچن کہہ لیں یا سمجھ لیں کہ ہر مسلمان کی جو خواہش ہے، جی کیونکہ جو درود پاک ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھا جاتا ہے، ان کی آل پر پڑھا جاتا ہے، آل ابراہیم کے اوپر پڑھا جاتا ہے، تو جو سوال آئے وہ یہ آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے کتنی تعداد میں جو ان سے نا یہ درود ابراہیمی کو یا درود پاک کو پڑھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی بندہ خواہش رکھتا ہے کون سے اعمال ہیں؟ پہلے تو ظاہر سی بات ہے خود کو ایک ایسی پرسنالٹی کو، ایک ایسی ذات کو دیکھنے کی اگر کوئی خواہش رکھتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو اپنا آپ ان جیسا بنانا پڑے گا، پھر دوسری چیز یہ ہوگی کہ وظائف ہوں گے۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو اگر ایک جگہ پہ آپ بند کر کے بتائیں تو کیا وہ عوامل ہوں گے، کس طرح سے ہوگا، کتنی تعداد میں درود پاک پڑھنا ہوگا؟ جی حسن بھائی، ہم بڑے گناہ گار ناچیز لوگ ہیں، ہم تو آپ کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہیں، ہم تو ہماری تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں وہ راستہ مل جائے جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے، آپ کے نالین پاک، آپ کے قدم مبارک لگے ہوتے تو ہم وہ اس کی جو وہاں بھی خاک ہے ہم تو وہ اپنے منہ پہ ملنا چاہتے ہیں کہ صرف موقع مل جائے، ان جیسا بننے کی تو بات ہی بہت دور کی ہے۔ اب اس میں گزارش ہے کہ یہ محبت کے سودے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو بھی درود ابراہیمی کو پڑھنے والا شخص ہے، ٹھیک ہے، جب وہ اس نیت سے پڑھے گا کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص دست شفقت عنایت ہو، آپ کی زیارت پر نور عنایت ہو، ٹھیک ہے، وہ بڑے سخی لجپال لوگ ہیں، گرانہ انور ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے چاہنے والوں پہ دیکھے نا کہ جب آپ معراج پہ تشریف لے کے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ پوچھا کہ آپ کیا لے کے آئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب میں وہ لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں عاجزی لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیے آپ کو کیا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ عنایت فرمائے، آپ نے نہ اپنے گرانہ انور کے لیے کچھ مانگا، آپ نے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگا۔ بالکل دیکھیں، اب اس سے یہ بات بتانے کا یہاں پہ یہ مقصد تھا، یہ واقعہ، کہ اس بات سے ہم اندازہ لگا لیں کہ آپ اپنی امت پہ کتنے مہربان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، آپ کتنی محبت کرتے ہیں، آپ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کس حد تک محبت کرتے ہیں، اور جو شخص ان کے اوپر درود پاک پڑھے گا کثرت سے، درود ابراہیمی پڑھے گا، وہ درود پاک جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمایا، اور اس نیت سے پڑھے کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیت رکھ کے پڑھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو ایسے جانے دیں گے؟ ضرور کرم نوازی ہوتی ہے۔ میرے پاس بہت سارے کیسز ایسے ہیں الحمدللہ جو درود ابراہیمی کی کثرت فرماتے ہیں، گھر کی خواتین ہیں، کام کاج کے ساتھ ان کا ساری زندگی کا معمول ہے الحمدللہ کہ آپ یہ پڑھا کرتے تھے درود ابراہیمی، اور ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر نور ضرور نصیب ہوئی ہے، الحمدللہ ہوتی ہے۔ اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ رخسار بھائی، ہمیشہ جس طرح سے سوالات مختلف ہوتے ہیں، میں نے پیچھے بھی ایک سوال کیا جس طرح موت کے وسوسے آنا، اس طرح دیگر لوگوں کے اور بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، جیسے ہمیشہ میں پوچھتا ہوں آپ سے، سملر سے سوالات ہو جاتے ہیں، رزق میں بندش، بے اولادی، اور اس کے ساتھ ساتھ گھریلو ناچاکی، اس طرح کی جو معاملات ہیں،
اس میں کس طرح سے یہ ہمارے لیے اثر انداز ہو سکتے ہیں اگر درود پاک کی کثرت کی جائے؟ اور اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر، کیونکہ جس طرح سے میں نے آپ کو دیکھا، آپ کا طریقہ علاج ہے کہ آپ تلقین کرتے ہیں اپنے جو آپ کے مریض ہوتے جی ہیں کہ آپ اگر جادو کے اثرات بھی ہیں تو آپ درود پاک کو رات کو پڑھ کے سوئیں جی اتنی تعداد میں، وہ ساری چیزوں کو بتائیں ذرا۔ اچھا، اس میں حسن صاحب گزارش ہے کہ جیسے میں نے ایک پہلے حدیث مبارکہ آپ کو بیان فرمائی کہ جو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے ایک مرتبہ، اس کے اوپر 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 10 درجات بلند فرما دیے جاتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو اس طرح کے جادو ٹونے اور مشکلات انسان کے اوپر آتی ہیں، بعض اوقات تو یہ آزمائش ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کٹہرے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص بھی درود پاک پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کو 10 رحمتیں ملیں گی، ٹھیک ہے، 10 اس کے درجات بلند ہوں گے، 10 اس کے گناہ معاف ہوں گے، جب وہ کثرت کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو پھر یہ جو جتنے باقی یہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں جن کو ہم مختلف پوڈ کاسٹ میں بیان کر چکے ہیں، بے اولادی ہو گئی، رزق کی تنگ دستی ہو گئی، کوئی اور پریشانی ہوگی، ڈپریشن انزائٹی ہو گیا، بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، کچھ بھی ہے، دیکھیں جس شخص کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست شفقت عنایت ہو جاتا ہے اور درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے، تو یہ سارے مسائل تو بالکل ایسے ہیں جیسے کیڑے مکوڑے ہیں، صحیح بات ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک بزرگ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے سنیے گا، کہ اس کو میں نے آج کل کسی، میرا خیال ہے وہ سنا سوشل میڈیا پہ بھی، مجھے بڑا اچھا لگا وہ، کہ ایک شخص تھے، وہ ایک کسی بزرگان دین کے حضور پیش ہوئے اور فرمایا کہ دعا کریں کہ مجھے حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہو جائے، تو آپ نے فرمایا، اور وہ ساتھ نہ رونا شروع ہو گئے ان کی آنکھوں میں، جب بھی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اپنی زبان مبارک سے لیتے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی، تو آپ نے فرمایا صاحب نے ہاں کہ سارے جی دعا کریں کہ اس کو یہ سعادت نصیب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ان سب نے وہاں پہ جو حاضرین محفل تھے انہوں نے ہاتھ اٹھائے، تو جب آپ نے یہ الفاظ دہرائے تو وہ جو شخص درخواست لے کے آیا تھا وہ رونا شروع ہو گیا، اس نے داڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا، تو پھر وہ جو بزرگ تھے انہوں نے فرمایا کہ میں نے پتہ نہیں 10 یا 12 حج کیے ہیں، مجھ سے سارے حج لے لو، اس کا ثواب آپ رکھ لو، مجھے یہ آنسو دے دیں، مجھے یہ تڑپ دے دیں، بس۔ دیکھیں یہ محبت کی باتیں ہیں، اور جو صحیح درود بات ہے۔ پاک میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، درود پاک میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، یقین کرے اس سے بڑا نہ تو کوئی وظیفہ ہے، نہ تو کوئی عمل ہے، صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ بڑے بڑے عاملوں کو جن کی سالہ سال سے ریاضتیں ہوتی ہیں وہ ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، روحانیت، بالکل۔ درود پاک ایسی خاص ہے۔ اور باقی یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ لیں، اپنے آس پاس نظر دورا لیں، پریکٹیکلی بات کرتے ہیں آج، کوئی آپ کا عزیز، کوئی آپ کا رشتہ دار، کوئی آپ کا دوست آپ کے آس پاس جس کو آپ جانتے ہیں کہ جس نے درود پاک کی کثرت فرمائی، آپ اس کا احوال زندگی دیکھ لیں، احوال حیات دیکھ لیں، آپ کو خوشبوئیں نظر آئیں گی، ان کی اولاد کی طرف آپ نظر ماریں گے، الحمدللہ سب کے سب اعلیٰ مقام پہ ایک معاشرے کے لیے اچھے انسان ہوں گے۔ بلکہ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس کا فیض اگلی اس کی 7 نسلوں تک جاری رہتا ہے، اگلی 7 نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ اب یہاں سے حساب لگائیں، یعنی کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا ایسا پٹا پہنا دیتا ہے بندے کو کہ جب وہ پٹا آپ کے گلے میں ہوگا کوئی آپ کو پتھر نہیں مارتا۔ بالکل ٹھیک ہوگی۔ رخسار بھائی، اینڈ پر دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں درود ابراہیمی یا درود پاک کے حوالے سے؟ اچھا، آج کا ایک خاص پیغام اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے ہمارے ایسے دوست احباب ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، حسن صاحب ہمیں سنتے ہیں، وہ ایک کام کر لیں، انشاءاللہ ساری زندگی وہ اس بندہ نہ چیز کو اور آپ کو خاص طور پہ بھی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ہم ساری زندگی بہت سارے ہم نے کام سار انجام دیے، کاروبار کیے،
ٹھیک ہے، اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ابھی آگے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آگے چل رہے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں زندگی میں کیا کیا تگ و دو کرنی ہے، سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے. ہوں، ایسا ہی ہے. اس بات پہ تو آپ وہ کرتے ہیں نا بالکل صحیح اتفاقت. بات ہے. صرف ایک کام شروع کر لیں. نہ آپ اگر زیادہ وظائف آپ نہیں کر سکتے نہ کریں. اپنی زندگی میں 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیں. 1.25 کروڑ مرتبہ. جب اور آپ اس دنیا سے جائیں، ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ پیش ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تو کیا آقا کریم ظاہر صلی اللہ علیہ وسلم کی یا الحمدللہ میں نے درود پاک پڑھا تھا. کم از کم آپ کو یہ تو ہو نا کہ آپ کا شمار درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جائے. اور اس کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ 2 نفل ادا کریں، اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں. کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی جلالی جمالی پرہیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اپنے روزمرہ کے امور سارے انجام دیں اور ایک تعداد فکس کر لیں ڈیٹ کے ساتھ. آج ڈیٹ لکھ لی، ہوں، ساتھ میں یہ لکھ دیں کہ بھئی اس ڈیٹ کو میں نے اتنے ہزار سے شروع کر لی ہے. چاہے 1,000 سے شروع کر لیں، اور چاہے یہ والا درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. 10 تسبیحیں روزانہ. بس اس ڈیٹ کے حساب سے اس کو لکھتے رہیں. نہ ہوں، بھی لکھتے ہیں 10 دن کے بعد لکھ لیا کریں. آپ نے کون سی کسی کے ساتھ کوئی ریس لگائی ہوئی یہ ہے؟ ریگولر پڑھنے بیچ میں بریک نہیں آ جی سکتی. جی، روزانہ پڑھیں اس کو. ٹھیک ہے. اور 1 دن 2 دن جو اس کی تعداد اوپر جاتی جائے گی، 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ، جو لوگ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں 5,000 سے شروع کر لیں، 7,000 سے شروع کر لیں. اس میں نہ تو کوئی رجت کا معاملہ ہے کہ جی آپ نے چھوڑا تو یہ ہو جائے گا، یا پڑھ لیا زیادہ پڑھ لیا تو اجازت لینی پڑے گی. کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اجازت درکار کوئی ہی نہیں ہے. اجازت درکار نہیں ہے. اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں استقامت عنایت فرما دیتے ہیں. ہوں، جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں جی. ٹھیک ہے. اور اس کو کم از کم 1.25 کروڑ مرتبہ کریں. ہر چیز ملے گی روحانی طور پہ. نگاہ باطنی نظر ملے گی، روحانی فیض ملے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی کچہری مبارک میں جگہ بھی عنایت ہوگی. الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت خاص ہوگی. ٹھیک ہے. جو بھی آپ کے صحابہ کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، یقین کیجئے ان کی زیارتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. صرف کیا ہے کہ درود پاک پڑھنے والا شخص ہے. آپ کی پہچان کیا ہوگی کہ یہ شخص درود پاک پڑھتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی، تھینک یو سو مچ. ایک اور الحمد خوبصورت ایپیسوڈ. ناظرین آپ نے دیکھا رخسار بھائی نے سارا کچھ بڑا ڈیٹیل میں بیان کیا ہے. شاید میرا اب کچھ کہنا باقی نہیں رہتا. ناظرین فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.